ہم نے اللہ رب العزت کا یہ قول سمجھا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ محسنین وہ ہوتے ہیں جن کا ہر قول، فعل اور لوگوں کے ساتھ معاملہ اور اپنے رب کے ساتھ معاملہ خوبصورتی پر مبنی ہوتا ہے، خواہ وہ عبادت کی بات ہو، خواہ ان کی اپنی گفتگو کی بات ہو، یا پھر انسانوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو۔ ان سب میں وہ خوبصورت رویے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان تمام رویوں میں جو سب سے اہم بات انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے وہ ہے اس کی گفتگو، اس کا بولنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت زبان کی نعمت ہے۔ زبان انسان کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کا ذریعہ ہے۔ زبان انسان کے جذبات اور احساسات کو بیان کرتی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں صبح سے شام تک بہت سی گفتگو کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سی گفتگو محسن کی گفتگو ہوتی ہے، خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے بھلی بات کرو۔ لوگوں سے جب بات کرو تو خوبصورتی کے ساتھ کرو۔ حمزہ کی قرات میں اس کو حسنہ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اچھی بات کرو۔ تو اچھی بات کون سی؟ جو ظاہری طور پر بھی اچھی، جس کے کہنے کا انداز بھی اچھا اور جس کا کانٹینٹ بھی اچھا، یعنی وہ بات سچائی پر مبنی ہو، درست بات ہو، حق بات ہو۔ لیکن بعض اوقات ہم حق بات کرتے ہوئے انداز اچھا نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں وہ حق کے بارے میں بھی لوگوں کو بدگمان کر دیتا ہے۔ ہم بعض اوقات بد اخلاقی کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو یوں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم بات تو صحیح کر رہے ہیں، ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، ہم نے کوئی خلاف حقیقت بات تو نہیں کی، درست، آپ نے بالکل سچ بولا۔ لیکن سچ کے کہنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی محسنین میں شمار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ بنی اسرائیل 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بات اس طریقے پر کریں، وہی بات زبان سے نکالیں جو احسن ہو، اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینکم، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سے جھگڑے، فتنے اور فساد، ان کی بنیاد انسان کی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر انسان پہلے ہی مرحلے پر اپنی گفتگو کی اصلاح کر لے تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ شیطان زبان کے راستے سے تمہارا کام خراب کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر عمدہ کلام لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ یہ صرف چوائس کی بات نہیں کہ ہمارا جی چاہے تو ہم اچھی طرح بات کریں اور جی چاہے تو بگڑ کر بات کریں، نہیں، لازم ہے کہ تم اچھے طرح ہی بات کرو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، یعنی خاموشی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ جس کے بعد بہت سے کام خراب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں یا بندوں کے دلوں میں رنجش اور بدگمانی کا سبب بنے وہ۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ بات کا تعلق ایمان سے بھی ہے، یعنی مومن کے لیے لازم ہے، مومن اگر اپنے رب کو مانتا ہے، آخرت کے حساب کا اس کو فکر ہے، تو پھر وہ اپنی گفتگو میں نہایت محتاط ہو۔ تو گویا گفتگو کا تعلق انسان کے ایمان سے بھی ہے، یعنی وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اسے اس کی عظمت کا احساس ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے، اور اس دن جواب دہی کا اس کو یقین ہے کہ اسے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا جواب دینا ہوگا، تو پھر اس کو لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو پر نظر رکھے اور بیہودہ اور بیکار قسم کی گفتگو سے خاص طور پر پرہیز کرے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ قیل و قال کرتا ہے، ادھر ادھر کی فضول اور بیکار باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جس سے محض دوسروں کی سمع خراشی ہوتی ہے۔
پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی بات کو صدقہ قرار دیا ہے، فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ انسان کے الفاظ دوسرے کے رویے کو بدل دیتے ہیں۔ ایک نابینا شخص تھا، وہ لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، تو اس نے سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنے پاس ایک صدقہ باکس رکھا اور اس کے ساتھ ایک بورڈ کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میں نابینا ہوں، میری مدد کیجیے۔ اب کوئی راہگیر گزرتا اکا دکا تو چند سکے اس کے ڈبے میں ڈال دیتا۔ اتنے میں کوئی خاتون آئی، انہوں نے وہ کارڈ اٹھایا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ آج کا دن بہت خوبصورت ہے لیکن میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہی شخص، وہی جگہ، وہی چیز، اور جب یہ بینر اس نے لگایا تو ہر گزرنے والا اس کے ڈبے میں کچھ ڈال کے جا رہا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف الفاظ کے بدلنے سے بات کا مزاج بدل گیا، اس شخص کا انداز بدل گیا، اور اس کے انداز کے بدلنے سے لوگوں کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات درست ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے الفاظ کے چناؤ پر بھی غور کریں۔ پھر افراد میں، لوگوں میں ہمارے ساتھ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ گفتگو کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید میں حکم دیا ہے، کیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کو جھڑک کے بات نہیں کرو، ڈانٹ کے بات نہیں کرو، اور ان سے جب بات کرو تو ادب سے کرو، اور خصوصاً اپنی گفتگو میں اف کا استعمال نہ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف نہ کہو، یعنی ایسے الفاظ نہ بولو کہ جس سے ان کا دل دکھے۔ بعض اوقات والدین عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو اولاد بعض اوقات اس سے اریٹیٹ ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، اور وہ کندھے اچک کر یا منہ پہ تیوریاں چڑھا کر یا بعض اوقات ایسے الفاظ بول کر والدین کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس لیے اس حکم کا ماننا ہمارے لیے لازم ہے کہ والدین سے جب بھی بات کریں ادب کے ساتھ کریں، احترام کے ساتھ کریں، نرمی سے بات کریں۔ اسی طرح باقی جو ہمارے عام میل جول کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ادب اور احترام لازم ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا؟ فرمایا یہ کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، یعنی عام لوگوں کو ہماری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، یہ ایک عام قاعدہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم بڑوں کا بھی احترام کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی لمٹس میں بات کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں عمر میں یا مرتبے میں یا سٹیٹس میں، تو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم عموماً محتاط رویہ اختیار نہیں کرتے، جس میں ہمارے سرونٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو نہیں کرتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ تو چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ جو چاہیں ہم کر لیں۔ اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے کا والدین پر اعتماد کم ہو جاتا ہے، والدین کی محبت ان کے دلوں میں کم ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ بھی بدتمیزی سے بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم جو کچھ کرتے تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر ان پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھی طرح بات کرنا ضروری ہے، اور اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ ایسی خوش آمد یا ایسے لاڈ پیار میں بات کریں کہ توتلی زبان میں باتیں شروع کر دیں کہ جس سے ایک اور طرح کا بگاڑ آ جائے۔ اسی طرح جو لوگ مرتبے میں کم ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہ کیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت انس تو بہت سمجھدار انسان تھے اور اس وجہ سے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا تھا، لیکن اس سلسلے میں قرآن مجید کا ایک حکم بھی ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔
اب یہ جاہل ہو سکتا ہے ہمارے اپنے سرونٹس ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ماتحت ایسے لوگ ہوں، یا عام زندگی میں کچھ ایسے لوگ گفتگو ہو، تو حتی الوسع ہم یہ کوشش کریں کہ خواہ وہ ہم سے بڑے ہوں یا برابر کے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہم ان کے ساتھ احسان کا ہی معاملہ کریں اور نپے تلے الفاظ میں گفتگو کریں۔ اپنے قریب کے لوگ تو قریب کے ہی ہوتے ہیں، وہ ہمارے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اس لیے بعض اوقات اگر ان کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں بھی ہوتا تو وہ ہمارے احسان کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا واسطہ اجنبی لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے کہ جن سے ہمارا عام طور پر واسطہ نہیں ہوتا، تو وہاں مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا ایک حق عمدہ کلام کرنا ہے۔ اب راستے میں یعنی آپ اسٹریٹ میں جا رہے ہیں، کوئی نیبر آپ کو مل جاتے ہیں یا اور لوگ جن کو آپ جانتے پہچانتے نہیں بھی، ان سے بعض اوقات گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اجنبی لوگ جن سے زندگی میں ہو سکتا ہے صرف ایک ہی بار ملاقات ہو، تو ان کے ساتھ بھی عمدہ گفتگو کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسوں کو ان کا حق دیا کرو۔ ہم نے پوچھا کہ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہیں جھکا کے رکھنا، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت جو اسلامی طریقہ ہے خصوصاً مردوں کے لیے، سلام کا جواب دینا اور اچھی بات کرنا۔ یا اسی طرح ٹیلی فون پر بعض اوقات کوئی رانگ نمبر آ جاتا ہے، بعض لوگ جان بوجھ کے ستانے کے لیے غلط کال نہیں کرتے، غلط نمبر مل جاتا ہے، تو اس پر بھی ایک دم طیش میں نہیں آنا چاہیے، حوصلے اور تحمل کے ساتھ دوسرے کو جواب دینا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کا واسطہ سرکش قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے، اس وقت بعض اوقات ہم بہت اپنے آپ کو ایک اگریسو موڈ میں لے آتے ہیں کہ یہ شخص جو کہ بہت غیر سنجیدہ ہے یا ظالم ہے یا سرکش ہے، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ اسی ٹون میں بات کریں۔ وہاں بھی ہمیں عمدہ انداز میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے کے لیے فرعون کے پاس بھیجا، تو جو ہدایات انہیں دی گئیں وہ یہ تھیں کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، قولا لینا، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ ڈر جائے، یعنی اس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر آ جائے۔ تو خصوصی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے جو دین کے داعی ہیں، انہیں لازم ہے کہ وہ اپنی بات پہنچانے کے وقت ٹالرنس سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اور اگر مخاطب ان کے ساتھ بد اخلاقی یا بدسلوکی پر بھی اتر آئے تو بھی صبر اور تحمل سے کام لیں، کیونکہ جو صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح اہل کتاب سے اگر بحث مباحثہ ہو تو کس طرح انداز ہو؟ قرآن مجید سورۃ العنکبوت آیت 46 میں فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ یعنی دین کے معاملے میں بعض اوقات کسی کے ساتھ آرگیومنٹ بھی کرنی پڑتی ہے، دلائل دینے پڑتے ہیں، بعض اوقات کسی کے ساتھ جھگڑے کی نوعیت بھی آ جاتی ہے، لیکن اس موقع پر بھی ضروری ہے کہ انسان احسن طریقہ اختیار کرے۔ یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بھی گفتگو سے متعلق تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ان سب میں جو بنیادی سبق ہے وہ اچھی گفتگو کا ہے، کیونکہ انسان کا بولنا بھی یا اس کے حق میں عبادت ہوتا ہے یا اس کے خلاف حجت ہوتا ہے، اور انسان اگر اچھی گفتگو کرتا ہے تو اس کا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے، یعنی ایک برائی کے بدلے ایک برائی۔ تو گویا اگر ایک انسان ایک اچھا جملہ کسی کے ساتھ بولے گا تو انشاءاللہ وہ ایک نہیں 10 اور اس سے زیادہ گنا اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں البانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اچھی گفتگو جو ہے وہ مغفرت اور جنت کو واجب کرنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے، ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی؟ جنت میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی یہ دو کام کرو تو انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تدخل الجنت بسلام، سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اچھی بات کے سبب انسان جنت کے بالا خانوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی اونچے بلند گھر ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یعنی گلاس ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے باہر سے اندر اور اندر سے باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ یعنی اتنے خوبصورت گھر، کیونکہ اس دور میں تو کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، صرف ایک امیجن کر سکتا تھا۔ فرمایا، ہر اس شخص کے لیے جو بات اچھی طرح کرے، یعنی اچھی بات کرنے والے کے لیے، جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز تہجد ادا کرے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت، یعنی کھانا کھلانے کے علاوہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح جہاں اچھی بات انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے، وہاں وہ آگ سے بھی بچانے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے میں کیوں نہ دو، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو، یعنی کسی کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں، تو وہ لوگوں سے اچھی طرح بات کر لے۔ یعنی ایک طرف مال کا صدقہ ہے اور دوسری طرف گفتگو کا صدقہ۔ بعض اوقات انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو بھی وہ اچھی طرح بات کر کے اس کمی کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس مال بھی ہو اور اس کے ساتھ وہ اچھی گفتگو بھی کرتا ہو تو یہ سونے پہ سہاگا، نور و نلا نور، اجر پر اجر ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اچھی بات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور بری بات انسان کے لیے جہنم کی گہرائیوں میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق اس لیے یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی زبان کو کس طرف لگاتا ہے۔ اب چند ایک باتیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھی بات قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بات سیدھی ہو، یعنی درست بات ہو۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بات درست کرو، یعنی ادھر ادھر سے گھما پھرا کے اور دوسرے کو ایک حیرانی میں ڈال کے اور مطلب کچھ ہو اور بات کچھ اور کی جا رہی ہو، یہ انداز پسندیدہ نہیں۔ یعنی ٹو دا پوائنٹ ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو۔ اچھا، اسٹریٹ فارورڈ کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اس کو ایک دم سے اس طرح تانے کی شکل میں بات کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ نہیں، بات درست کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا انداز اتنا غلط کر دیں کہ وہ دوسرے کے دل میں تیر کی طرح جا چبھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بات کسی سے بھی کی جائے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ادب سے کی جائے، کیونکہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے لیے کیا چیز زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ جو میرے منہ سے نکلے گا وہ مجھے اچھا یا برا انسان بنا دے گا۔ پھر اسی طرح بات آسانی والی ہو، مشکل الفاظ اختیار کرنا یا مشکل انداز میں بات کرنا کہ لوگ حیران ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، سورۃ بنی اسرائیل آیت 28 میں، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہ تم ان سے بات کرو آسانی والی۔ یعنی بعض اوقات کوئی شخص تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، رشتہ دار تم سے کچھ توقعات رکھتے ہیں، تمہارے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ تم ان کی توقعات کو پورا کر سکو، تو اس وقت ان کی ضرورت پوری نہ کرنے کا نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے، وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، کہ ان سے نرمی سے، آسانی سے، ان کی سمجھ میں آنے والی بات کرو تاکہ وہ بھی مطمئن ہو جائے اور تمہارے اوپر بھی کوئی بلیم نہ آئے۔ پھر اسی طرح بات وہ کرنی چاہیے جو معروف ہو، یعنی اچھے معنوں میں ہو۔ معروف کا اپوزٹ منکر ہے۔ معروف وہ جس کو کوئی بھی سننے والا اچھی بات سمجھے، ضروری نہیں کہ وہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہو
یا کوئی اقوال زرعی میں سے کچھ ہو یا کوئی بہت اعلیٰ درجے کے الفاظ یا لفاظی اس میں ہو، فلاوری لینگویج نہیں. اس سے مطلب یا مراد یہ ہے کہ وہ بات کہ جس پر کوئی اعتراض نہ اٹھائے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو ادب اور احترام سے بات کرنے کی تلقین کی گئی. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، یعنی جیسے دوست آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں بے تکلف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس انداز میں بات نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو موجود نہیں، لیکن جب کوئی ایسی مجلس ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جا رہی ہو یا آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو اس مجلس میں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ادب اور احترام سے سوالات کرنے چاہیے اور خاموش رہ کے بات سننی چاہیے، اور ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس مجلس کی بے حرمتی ہوتی ہو. پھر اسی طرح عام گفتگو میں بھی چیخ چلا کر بات کرنا، گلا پھاڑ کے بات کرنا ناپسندیدہ ہے. قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اپنی آواز پست کرو، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یعنی خوبصورت گفتگو وہ ہے کہ جس کے کہنے کا انداز بھی اچھا ہو، انسان کا چہرہ بھی اس اچھائی کی نمائندگی کر رہا ہو، اور جس میں جو کہا جا رہا ہو وہ بھی درست ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبان کو درست کر دے اور ہمیں ایسی گفتگو کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے.